اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج، مبارک رات۔ یہ وہ رات کہ جس رات اللہ رب العزت نے عالم انسانیت پر احسان کیا اور اپنی محبوب کی صورت میں اپنے محبوب کو عرش کی سیر کرائی، اپنے محبوب کو اپنے قریب تر بلایا اور اتنا قریب بلایا کہ اے محبوب اور قریب آئیے، اے محبوب اور قریب آئیے، اے محبوب اور قریب آئیے۔ محبت اور عشق کی انتہا کہ نہ محبوب سے رہا گیا نہ محب سے رہا گیا۔ جب اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے محبوب کو عرش عظیم پر بلایا تو کہا، جب آپ عرش عظیم کے قریب پہنچے، آپ نے اپنے جسم سے نالین پاک کو جدا کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب آپ نالین کو اپنے جسم سے جدا نہ کریں، ہم نے وعدہ لیا تھا کہ عرش عظیم کو بزرگی بخشیں گے، آپ نالین ساتھ ہی عرش عظیم پر آ جائیں۔ آپ تشریف لے گئے۔ یہ تھی محبت کی انتہا۔ پھر ایک وقت وہ تھا کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ نالین کو اپنے جسم سے جدا کر دو۔ وہ بھی ایک مقام تھا، یہ بھی ایک مقام ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خرقہ عطا کیا اور اللہ رب العزت نے کہا کہ اے محبوب یہ تحفہ آپ کے لیے ہے۔ وہ خرقہ کیا تھا؟ وہ کملی تھی، وہ ایک چادر تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی ساتھیوں سے کچھ سوال کیجیے گا، جو یہ آپ کو جواب دے آپ اس کو بھی یہ خرقہ عطا کر دیجیے گا۔ اب یہ سلسلہ اللہ اور محبوب کے درمیان چلا اور پھر یہ تمام سلاسل میں رائج ہوا۔ یہی وہ خرقہ ہے کہ جب آپ معراج سے لوٹے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر اگر یہ خرقہ میں آپ کو عطا کروں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں صداقت سے کام لوں گا، کیونکہ آپ صدیق تھے۔ پھر آپ نے یہی سوال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں عدل سے کام لوں گا۔ پھر یہی سلسلہ، یہی سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں سخاوت کروں گا، میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ پھر آپ نے یہی سوال مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسد اللہ شیر خدا سے فرمایا کہ علی تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، میں لوگوں کے عیب ڈھانپوں گا، عیبوں کو چھپاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے وہ اپنی کملی، وہ خرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کے حقدار ہو اور مجھے حکم ہوتا ہے جو یہ جواب دے گا آپ نے اس کو عطا کر دینا۔
شب معراج کا یہ واقعہ اور یہ خرقہ پھر یہ سلاسل سے ہوتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. کیوں؟ کیونکہ آپ سے یہاں پہ ولایت کا ایک در کھلنا تھا، ولایت کا ایک راستہ کھلنا تھا کہ جس سے نبوت کی جو امانتیں تھیں پھر وہ ولایت کی صورت میں اپنے لوگوں اور اپنے خاص بندوں میں منتقل کریں. نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر ایک ولایت کا در کھلا. اور ولایت کا در کہاں سے کھلا؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر سے. اور یہ ایک ایسا دروازہ ہے، یہ ایک ایسا چراغ ہے، یہ ایک ایسا چاند ہے، یہ ایک ایسا سورج ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو نبی کے باطن کی روشنی ہے. یہ ایک ایسی روشنی ہے کہ جس قلب نے نبی کے قلب کو برداشت کیا، نبوت کے بوجھ کو برداشت کیا، نبوت کی امانتوں کو برداشت کیا، ان رازوں کو اپنے اندر برداشت کیا، ان رازوں کو اپنے اندر جذب کیا کہ جس کا اللہ نے حکم دیا تھا. پھر یہی امانتوں کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا اور آج تک الحمدللہ تمام سلاسل میں رائج ہے، تمام خانوادوں میں رائج ہے، تمام بزرگوں میں رائج ہے. میں جو اجازتوں کی باتیں کرتا ہوں نا، یہ اسی در سے جا کے ملتا ہے، یہ روشنی اسی در سے آتی ہے، یہ نور اسی در سے آتا ہے. پھر وہاں سے سلسلہ چلتا چلتا ہم تک اور ہم سے آپ لوگوں تک پہنچا، اور آپ لوگوں سے قیامت تک چلتا رہے گا. اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جاتا. تو یہ وہی امانتیں تھیں جو آج شب معراج کی رات آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، کیونکہ اس سے دنیا کا ایک سلسلہ چلنا تھا، دنیا کا نظام چلنا تھا، سلاسل کا نظام چلنا تھا، خانوادوں کا نظام چلنا تھا. اور یہی وہ محبتیں ہیں جو بنین و انسان میں پھیلی ہیں اور ان کے دلوں میں قائم مقام ہوئی ہیں. یہی وہ رات ہے آج کی کہ جس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدے کیے، اللہ رب العزت نے اپنی امت کو، اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے تحفے بھیجے، طوائف بھیجے، تحائف بھیجے. وہ کس صورت میں؟ سورہ بقرہ کا آخری رکوع. یہ معراج کی شب آپ کو عطا ہوا. اور کہتے ہیں کہ شب معراج اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج اللہ رب العزت نے مجھے 3 قسم کے علوم عطا کیے. ایک علم وہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، ایک علم وہ جو میں نے مخصوص لوگوں کے لیے چنا اور مخصوص لوگوں کے اندر منتقل کر دیا، اور تیسرا علم وہ جو میں نے تمام لوگوں پہ ظاہر کر دیا. اب وہ علم کیا ہے، وہ راز و نیاز کی باتیں کیا ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان ہے؟ یہ وہ عہد اور احمد اور عہد، یہ ان کے درمیان کا راز ہے. یہ وہی مقام عہدیت کا راز ہے جو احمد اور عہد کے مابین ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک راز وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخصوص صحابہ میں منتقل کیا.
کہ جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منتقل کیا ہے، اگر میں تم لوگوں پہ ظاہر کر دوں تو تم لوگ مجھے قتل کر دو۔ وہی علم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھ سے پوچھو کہ میں دنیا سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ کیا کمال کے علم تھے۔ یہی وہ علم، یہی وہ در جو ولایت کے در سے کھلتا ہے، یہی وہ امانت جو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور آپ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ امانت دی اور پھر وہ ایک نور کی صورت اختیار کر گئی۔ امانت لانے والا بھی نور تھا، اور ہر چیز اپنے اصل کی جانب لوٹتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہی امانت حضرت امام مہدی تک پہنچے گی اور پھر امام مہدی سے لوٹ جائے گی اپنے اصل کی جانب، پھر حضرت امام مہدی کے بعد پھر آگے منتقل نہیں ہوگی۔ ابھی تو حکم ہے کہ اس کو آگے پہنچا دو، آگے پہنچا دو، آگے پہنچا دو، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اس وقت تک کہ جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا، اور جب امام مہدی تک ظہور ہو جائے گا، امام مہدی علیہ السلام تک وہ امانتیں مل جائیں گی، ان کو پہنچ جائیں گی، پھر وہ امانتیں لوٹا دی جائیں گی اپنے اصل کی جانب، جہاں سے چلی تھی وہیں پہنچ گئی۔ جبکہ وہ راز ہی رہے، یہ اس کی برکتیں تھی کہ جس کی برکتوں کی وجہ سے دنیا ایک جگہ پہ قائم مقام ہے، ٹھہری ہوئی ہے، ورنہ قیامت برپا ہو جائے۔ کیونکہ ہر چیز نے اپنے اصل کی جانب لوٹنا ہے۔ میں انہی امانتوں کی بات کر رہا ہوں جو شب معراج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ دی گئی۔ شب معراج کا وہ واقعہ تو عام لوگوں میں تو یاد ہے کہ معراج میں کن کن مراحل، کن کن منزلوں سے آپ گزرے، کن کن رستوں سے آپ گزرے، لیکن یہ وہ امانت ہے کس کے حصے میں آئیں؟ وہ راز و نیاز کی باتیں کس کے حصوں میں آئیں؟ جی یہ وہی در ہے جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کھلا، یہ وہی در ہے جو آپ کے باطن سے کھلا۔ آپ لوگ کچھ نہ کرو، صرف اہل بیت سے محبت رکھو، آپ لوگ کامل ہو جاؤ گے، آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایسے کامل ہوگے کہ عابد، زاہد، عالم، ملائکہ، اللہ رب العزت آپ پہ رشک کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی تمہیں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس کا دیکھنا عبادت ہو اس کا فیض ملنا کیا کمال کی بات ہوگی۔ جس کے نام سے لوگ بخشے جائیں گے قیامت میں روز محشر، کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، ہم نے اسے بخش دیا، اس کے دل میں اہل بیت کی عداوت تھی، بغض تھا، یہ کتنا ہی کامل کیوں نہ تھا، کتنا ہی عبادت گزار کتنا تھا، کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ تھا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کیونکہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے رسول سے بغض رکھا، جس نے رسول سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یہ سب ایک ہی رستے ہیں، یہ سب ایک ہی منزل ہے، یہ سب ایک ہی روحانیت کا منبع ہے، یہ در ایک ہی جگہ کھلتا ہے۔ جب تک علی کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تم ولایت کے ایک ادنا سے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم عابد نہ ہو، تم زاہد نہ ہو، تم عالم نہ ہو، تم عامل نہ ہو، تم صرف علی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں رکھو تو ان سب سے تمہارا مقام افضل ہوگا۔ کیوں؟
کیونکہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی امانتیں جو شب معراج سے چلیں، یہ وہی امانتیں ہیں جو شب معراج کو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کریں۔ اور تمام خانوادوں کے اندر، تمام سلاسل کے اندر، تمام اولیاء کرام کے اندر، تمام بزرگان دین کے اندر اہل بیت کا ہی فیض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اسم ہیں، یہ وہ مخصوص، وہ مقبول بارگاہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ کے دوستوں نے گواہیاں دی اور پیشن گوئیاں کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جب آپ کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ کشتی کے اندر آپ کو حکم ہوا تھا کہ کشتی کے اندر وہ 5 نام کندہ تھے کہ جو پنجتن پاک کے تھے، اور وہ عبرانی زبان میں لکھے ہوئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ مقبول بارگاہ لوگ ہیں کہ جن کے وسیلے سے اگر دعائیں کی جائیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ساری کائنات ہی بنی کس کے لیے تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے تھے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت رکھتے تھے کہ جب آپ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اگر آپ لیٹے ہوتے تھے تو آپ ٹیک لگا لیا کرتے تھے، آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر بیٹھے ہوتے تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا محبت تھی، کیا کمال تھا۔ اور پھر آپ سے ہی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں تمام کر دی اس کے گھرانے پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کی اولاد اس کے پشت سے ہوتی ہے، میری اولاد علی کی پشت سے ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ لوگ کچھ بھی نہ کرو، آپ اپنے دلوں میں، اپنے سورہ قریش کے لشکروں میں، اپنے اس روحانی سفر میں، اپنے ساتھ چلنے والوں میں اور اپنے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبتوں کو پکڑ لو، آپ ان کی رسیوں کو مضبوطی سے تھام لو، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور کبھی کسی نبی کی، کسی صحابی کی، کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی ایک، یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی عام شخص کی بھی دل آزاری نہ کرو، گستاخی نہ کرو۔ ایک عام شخص، میرے ساتھ چلنے والا ایک شخص مجھے عزیز ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اسی راستے کی ایک کڑی ہیں، اسی دریا کی ایک نہر ہیں۔ ہم نے یہ محبت ہے
یہ عقیدت ہے، یہ راستہ اپنے بزرگوں سے ہی ملا ہمیں، انہوں سے چنا۔ اور جو کچھ بھی واقعات میں نے آپ کو بتائیں، جو کچھ بھی میں نے معاملات آپ کو دیے، یہ صرف اور صرف میاں حضور ہی ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ شب معراج کے دن اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم یہ عہد کر لیں، یہ نیت کر لیں، مجھ سے بیعت کر لیں اس بات پہ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اور اولیاء کرام کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے۔ آج کا وظیفہ یہی ہے آپ کے لیے۔ یاد رکھنا کہ کسی ایسے شخص نے تمہیں کوئی وظیفہ تعلیم کیا تھا جو تمام وظائف سے افضل تھا، کہ ہر وظیفے میں اس وظیفے کی ضرورت ہے، جب تک یہ وظیفہ نہیں ہوگا تمہارا کوئی وظیفہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں آپ کو بالکل بیس سے لے کے چلتا ہوں، بنیاد سے لے کے چلتا ہوں، ابتدا سے لے کے چلتا ہوں۔ تو یہ سلسلہ وظیفے کا جو شروع ہوا ہے، جو وظائف کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں جب تک ان لوگوں کی محبتیں آپ کے دلوں میں نہیں ہوں گی، ہر وظیفہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ آج شب معراج کے دن آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یاد رکھنا کہ جو نیت کرے گا اور جو اس پہ قائم ہوگا وہ ہمارا اور ہمارے سلسلے کا ہے، ہمارے میاں حضور کا ہے، ہم سب میاں حضور کے ہیں، یہ سارا فیض میاں حضور کا ہے، یہ سارا سلسلہ میاں حضور کا ہے، یہ سارے چراغ میاں حضور کے ہیں جو روشن کیے ہیں۔ وظائف پڑھتے ہوئے تو آپ کو ساری زندگی گزر گئی ہوگی، لیکن یہ ایک وظیفہ جو میں نے آپ کو تعلیم کیا ہے، کیا؟ محبت کا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ آپ کامیاب نہیں، کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوں گے، مقبول نہیں، مقبول بارگاہ لوگوں میں سے ہوں گے آپ۔ جتنے بھی مادرزاد ولی ہوئے ہیں، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ولی ہوئے ہیں، جن کی بچپن میں شہادتیں ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں، کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں، آپ کی سوانح حیات اٹھا کر پڑھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی کے آپ حیات دیکھ لیں، سرکار غوث پاک کی زندگی حیات دیکھ لیں، آپ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آپ حیات مبارکہ دیکھ لیں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی دیکھ لیں، حضرت ابو الحسن شاذلی کی دیکھ لیں، سب میں ایک عنصر ملے گا، کیا؟ محبت۔ یہی وہ عنصر ہے، یہی وہ امانت ہے جو وہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جو امانت لے کر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ امانتیں لوگوں کے دلوں میں قائم کر دیتا ہے۔ آج آپ کے دلوں میں، آپ کے بزرگوں کے دل میں کیا ہے؟ آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، سوا محبت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ یہ کہیں گے ان سے اور کہتے ہوں گے کہ حضور میرا کوئی بھی نامہ اعمال ایسا نہیں ہے، میرا کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کروں، میرے پاس صرف اور صرف ایک چیز ہے، محبت، جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یقین جانیے آپ کے یہ الفاظ کہنا آپ کو عرش عظیم پہ لے جاتا ہے، آپ کو معراج اور نصیب ہو جاتی ہے، آپ کو بھی معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ بزرگوں کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہونا، یہی آپ کی معراج ہے، کیونکہ جس کے دلوں میں اپنے بزرگوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایک ریاضت کرنے والا شخص، ایک عبادت کرنے والا شخص اور ایک محبت کرنے والا شخص کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ عبادت کرنے والے کو اس کے ضرب اور اس کے حساب سے ثواب اور حساب کتاب ہوگا، اس کو وہ کچھ عطا ہوگا جو وہ ثواب جس نیت سے کر رہا ہے۔ ریاضت کرنے والا جس نیت سے ریاضت کر رہا ہے اس کو وہ مقام و مرتبہ ملے گا، اور محبت کرنے والا اس کو پتہ ہے کیا ملے گا؟
میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت آخرت میں اس کا حساب کتاب انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اب بتاؤ، جب آپ کا حساب کتاب آپ کے بزرگوں کے ساتھ ہوگا، اہل بیت کے ساتھ ہو، انبیاء کرام کے ساتھ ہو، آپ ان کی صفوں میں موجود ہوں، تو آپ پہ رحمت نہیں ہوگی تو کس پہ ہوگی؟ آپ پہ کرم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ سر جی میں نے آپ کو پارس دے دیا ہے کہ آپ کے دل میں یہ محبت پیدا ہو گئی نا، تو آپ جس کو چھو لو وہ سونے کا بن جائے گا، اور جو آپ کو چھو لے وہ سونے کا بن جائے گا۔ آج میاں حضور کی جو صحبت لیتا ہے وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میاں حضور کے دلوں میں نے صرف محبت دیکھی ہے اپنے بزرگوں کے لیے۔ کیونکہ جتنا قریب سے میاں حضور کو میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، شاید کوئی شخص ہو۔ چلیں اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔